والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صدق اللہ العظیم. قائدین جماعت اسلامی اور میرے پرعزم پرجوش سربکب اسلام آباد اور پنڈی اور اٹک کے اور آس پاس سے آئے ہوئے میرے بہت ہی پیارے بھائیوں اور قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سب کو شاباش دیتا ہوں کہ شدید بارش اور طوفان میں آپ کڑے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کڑے رہیں گے. یہ تو پانی کے نرم قطرے ہیں، رحمت کی بارش ہے. ہم گولیوں کی بارش میں بھی حق کے خاطر، دین کے خاطر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. لبیک 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 لبیک. آج آپ کا یہ جلسہ، یہ عظیم شان جلسہ، اور اس میں ہر قدم یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اس لیے کہ آپ سودی نظام کے خلاف میدان جہاد میں کھڑے ہیں. آپ اس قوم کی حقیقی نجات کے لیے میدان میں کھڑے ہیں، اور آپ ایک ایسے مقدس نظام کے لیے جو اسلامی نظام ہے، نظام مصطفیٰ ہے، میدان میں کھڑے ہیں، جس کے خاطر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ جدوجہد کی. اس نظام کے لیے محبوب خدا سرور کائنات، سردار کائنات نے بدر و احد اور حنین کے معرکے لڑے. اس نظام کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے ان کا ساتھ دیا اس جہاد میں کہ اللہ کا دین غالب ہو. میرے دوستو، آج کا یہ جلسہ جس میں ہمارے ساتھ مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی ہیں اور نوجوان اور بزرگ بھی ہیں، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے حکومت پاکستان کو حکم دیا ہے کہ سود، ربا، انٹرسٹ کو ختم کیا جائے. اور آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ جس حکومت نے یا جس بینک اور ادارے نے وفاقی شرعی عدالت کی اس حکم کے خلاف ورزی کی یا کسی اور عدالت میں اپیل کی، تو ہم بھی اس حکومت اور ادارے اور بینک کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، اعلان جہاد کرتے ہیں. میرے بھائیوں، امریکی نظام کیا ہے؟ امریکی نظام سودی نظام ہے، اور IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے انہوں نے ساری دنیا اور انسان کے ہاتھوں میں سودی نظام کا یہ زنجیر ڈالا ہے. محنت انسان کرتا ہے اور محنت کا پل یہ سودخور لیتے ہیں اور کھاتے ہیں. پاکستان بن گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اعلان کیا تھا کہ ہمارا نظام اسلامی ہوگا، پاکستان میں سود نظام نہیں چلے گا. لیکن قائد اعظم کے رحلت کے بعد ایسے لوگ مسلط ہو گئے جو سود خور تھے،
جو استعمار کے ایجنٹ تھے. ہماری بدقسمتی تھی کہ پہلا وزیر خارجہ بھی قادیانی سر ظفر اللہ خان تھا. وزیر قانون بھی ایک ہندو بنایا گیا. وزیر تعلیم بھی ایک ہندو بنایا گیا. آرمی چیف وہ بھی ایک انگریز بنایا گیا. اور ان سب نے مل کر سازش کی. پاکستان کو ایک اسلامی ریاست نہیں بننے دیا گیا. 1956 کا آئین, 1962 کا آئین, 1973 کا آئین, ان تینوں میں پاکستان کی حکومت کو کہا گیا کہ پاکستان میں سودی نظام بند ہونا چاہیے. اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش 1980 میں یہی تھا کہ سودی نظام کا خاتمہ ہو. بلاخر 1991 میں جسٹس تنزیل الرحمان جو چیف جسٹس تھے وفاقی شرعی عدالت کے, انہوں نے یہ فیصلہ دیا. لیکن بدقسمتی تھی کہ مسلم لیگ کی حکومت تھی اور انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل کی. 32 سال ضائع کیے اور بالآخر 32 سال بعد ایک بار پھر وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ سود اور ربا اور انٹرسٹ پر پابندی ہو, اس لیے کہ سود اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. سودی نظام اللہ کے ساتھ جنگ کا نظام ہے اور ایک اسلامی ریاست اور مسلمان امت کیسی کامیاب ہو سکتی ہے کہ اگر وہ خود اللہ کے ساتھ بزد ہو جنگ کرنے کے لیے. اور آج کے لمحے میں تو جاپان میں, سوئٹزرلینڈ میں, سویڈن میں, ڈنمارک میں, بہت سارے مغربی ممالک میں بھی سود ختم ہوا ہے اور سود صرف 0% پہ آیا ہے. اس لیے میرے مجاہد بھائیوں اور میرے واجب الاحترام بہنوں اور بیٹیوں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہ تو گزرا جو کچھ گزرا, لیکن آئندہ نسلوں کے لیے ہم ایک سود فری پاکستان بنانا چاہتے ہیں. میں موجودہ حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ بجٹ جو آنے والا ہے وہ سود فری بجٹ ہونا چاہیے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے ساتھ متبادل نظام ہے, تو میں پاکستانی عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا نظام نہیں ہے, لیکن سودی نظام کے مقابلے میں اللہ کا ایک نظام موجود ہے, قرآن کا دیا ہوا نظام موجود ہے. اس سودی نظام کے ہوتے ہوئے اگر ہم ترقی کر سکتے تو اب تک کر جاتے. 22 بار پاکستان کی حکومت نے IMF سے قرضہ لیا. یہ 23واں وزیر اعظم ہے جو IMF کے دروازے پر سجدریز ہے. 22 بار ہم نے یہ کھیل کھیلا ہے, لیکن ہماری معیشت تباہ ہو گئی. پاکستان پر اس وقت 53,000 ارب سے زیادہ قرضہ چڑھا ہے. ہم نے آئندہ نسلوں کے ہاتھوں میں بھی IMF کے قرضے اور IMF کے ہتھکڑیاں ڈالی ہے. اس لیے میں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ باہر کی کمپنیوں سے قرضہ لینے کی بجائے اسلامی ماڈلز کو اپنایا جائے. سکوت کی بنیاد پر عوام کو شراکت دار بنایا جائے. آپ کے موٹر وے, آپ کے گوادر پروجیکٹ, آپ کے ریلوے اسٹیشن, آپ کے بجلی گھر, آپ کے ہسپتال, آپ کے یونیورسٹیوں میں جب آپ باہر سے قرضے لیتے ہیں سود پر, آپ پاکستانی عوام کو موقع دے. کوئی 10 لاکھ جمع کرے گا, کوئی 10 کروڑ جمع کرے گا. سکوت کی بنیاد پر پاکستان کے عوام کو پروجیکٹ میں شریک کرے. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, اسلامی بانڈز کو جاری کیا جائے. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ کی اسلامی ریاست چلائی تھی تو پہلا کام اس نے یہی کیا کہ مدینہ آ کر اس نے مسجد کی بنیاد رکھی، اور مسجد کی بنیاد رکھنے کے بعد انہوں نے مارکیٹ کی بنیاد رکھی، اس لیے کہ مدینہ کی معیشت پر یہودیوں کا قبضہ تھا۔ ہر خاندان کو قرضہ دے کر اس نے ان کو مقروض بنایا تھا۔ حضور علیہ السلام نے مارکیٹ کی بنیاد بھی رکھی اور دعا کی کہ جو ہمارے مارکیٹ میں خرید اور فروخت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے گا۔ تو مسجد کا نظام، تعلیم کا نظام اور آزاد معیشت اور آزاد مارکیٹ کا نظام، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ہوا، یہ طوفان، یہ بارش اور یہ بارش کے قطرے آپ کی ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے، لیکن ہم کریں انشاءاللہ تعالی، اور ہم کرے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اپنے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ متبادل نظام ہے۔ میں 2 بار خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر رہا ہوں، اور میں نے غیر سودی بینکاری کا نظام چلایا ہے۔ 24,000 لوگوں نے سودی کاروبار چھوڑ کر شراکت کی بنیاد پر ہمارے بینکوں میں ہمارے ساتھ شراکت داری اختیار کی۔ اس لیے عشر اور زکوٰۃ کا نظام اپنایا جائے، صدقات کے لیے ایک علیحدہ بینک بنایا جائے۔ پاکستان میں ایک سروے کے مطابق ہر روز لوگ 40 ارب روپیہ خیرات صدقات دے سکتے ہیں۔ میں ایمان کے ساتھ بھی، مشاہدے کے ساتھ بھی، تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی حکومت نے سودی نظام چھوڑا، اللہ کی نظام پر اعتماد کیا، تو پھر جس اللہ نے آسمان کو کھڑا کیا، زمین کو فرش بنایا ہے، اس اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور مجھ پر اعتماد کرتے تو میں آسمان سے برکتوں کے دروازے اور زمین سے رحمتوں کے دروازے اس کے لیے کھولتے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ موجودہ حکومت سودی نظام کے طرف ایک قدم آگے نہیں بڑھے گی، اور اگر انہوں نے ایک پاؤں اٹھایا تو ہم ان کے دونوں پاؤں سے پکڑ کر زمین پر پٹخ دیں گے، لیکن سودی نظام کی طرف اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے۔ اس وقت میرے پیارے بھائیوں اور پاکستان کے لوگوں، ہماری حکومت تماشا بن گئی ہے، اور ان سیاسی لیڈروں نے پاکستان کو تماشا بنایا ہے۔ اس وقت 14 سالوں سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، 9 سالوں سے KPK میں PTI کی حکومت ہے، کشمیر میں ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے، یہاں مرکز میں PDM کی حکومت ہے۔ پنجاب میں جب میں عصر کے وقت آ رہا تھا تو اس وقت تک تو مسلم لیگ کی حکومت تھی، 2 گھنٹے گزر گئے، اب اللہ کو علم ہے کس کی حکومت ہے۔ لیکن یہ تمام پارٹیاں، PTI ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو یا JUI ہو، یہ حکومت میں شامل ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ گلہ کس سے کرتے ہیں، یہ کس سے مطالبہ کرتے ہیں؟ اگر تمہاری اندر کوئی ہمت ہے، کوئی غیرت ہے، کوئی صلاحیت ہے، کوئی ویژن ہے، تو پیپل پارٹی سندھ میں کر کے دکھائے، PTI خیبر میں کر کے دکھائے، مسلم لیگ بھی کر کے دکھائے، لیکن دوستو یہ ناکام ہو گئے ہیں سودی نظام کے حوالے سے، اور اس ملک میں سودی نظام کے بغیر قرآن کی اسلامی نظام معیشت کے لیے
میں چاہتا ہوں میرے ساتھ، ہمارے ساتھ، عوام کے ساتھ وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کے ساتھ سیاسی جماعت ان سے اپیل کرتا ہوں آپ سب ساتھ دیں۔ میں مولانا فضل الرحمان سے بھی اپیل کرتا ہوں الحمدللہ کہ وہ بھی اب حکومت میں شامل ہے۔ آپ کا تو ایجنڈا یہی تھا کہ اگر ایک دن بھی حکومت ملے ہم اسلامی نظام نافذ کریں گے۔ تو مولانا سے بھی اپیل کرتا ہوں، عمران خان سے بھی اپیل کرتا ہوں جو گزشتہ 4.25 سالوں سے مدینہ کی اسلامی ریاست کے نام پر حکومت کرتا ہے۔ میں شہباز شریف سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں زرداری سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور میں سب سے رابطہ کروں گا کہ وفاقی شرعی عدالت کی اس فیصلے کو ہر حالت میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہاری سیاست نفرتوں کی سیاست ہے، تمہاری سیاست گراؤ جلاؤ کی سیاست ہے، تمہاری سیاست مولی اور گاجر کی طرح ایک دوسرے کو کاٹنے کی سیاست ہے، تمہاری سیاست ماں بہنوں اور بیٹیوں کو ذلیل کرنے کی سیاست ہے۔ لیکن ہماری سیاست وہ محبت کی سیاست ہے، شریعت کی سیاست ہے، پاکستان کی سیاست ہے، غریبوں کی سیاست ہے، مزدوروں کی سیاست ہے، کاشتکاروں کی سیاست ہے، نوجوانوں کی سیاست ہے، بزرگوں کی سیاست ہے، ماں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے عزت اور حیا کی سیاست ہے۔ اور اس سیاست کے خاطر میں تمام لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں اور ایک نیشنل ڈائیلاگ شروع کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں حیران ہوں کہ جس حکومت کے چلانے والے 4 وزیر اعظم ہو، ایک شہباز شریف ہے، ایک نواز شریف ہے، زرداری صاحب ہے، فضل الرحمان صاحب ہے، تو اگر ایک گاڑی کی 4 ڈرائیور ہو اور سب نے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھا ہو اور کسی نے بریک پر پاؤں رکھا ہو، وہ کیسے آگے جائے گی؟ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پورا نظام ریورس ہو رہا ہے۔ میں حیران ہوں ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے الفاظ کو دیکھ کر، سارے سیاسی جماعتیں اس وقت بند گلی میں بند ہو گئے ہیں۔ میں نے زرداری صاحب سے بھی اور جناب شہباز شریف صاحب سے کہا تھا عدم اعتماد لانے سے قبل کہ یہ کام نہ کرے، اس لیے کہ آپ اس صاحب کو، عمران کو سیاسی شہید بنائیں گے، لیکن ان کو بڑی جلدی تھی، شاید ان کو یہی ڈائریکشن تھا۔ اور آج بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب ہے یا شہباز شریف ہے، اب یہ دونوں اب بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کے چھتری تلے کھڑے ہیں، دونوں اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، دونوں اس سے ایڈوائس لے رہے ہیں، اور ہاتھوں کی تالیاں بجا کر مرتے مومن مرتے مرتے مومن مرتے امیر مطلب جنم بناؤ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے وعدے پی ٹی آئی نے عوام کے ساتھ کیے تھے، آج ان وعدوں پہ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ آج کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہو گئی۔ تو میں نے پہلے دن سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر امریکہ نے سازش کی ہے تو ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے کہ اس خط کے بارے میں عوام کو بتا دے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ میں اس لیے آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کبھی بھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ امریکہ نے ہمیشہ فلسطین میں یہودیوں کا ساتھ دیا ہے، کشمیر میں انڈیا کا ساتھ دیا ہے۔ امریکہ نے جنوبی سوڈان کو توڑنے میں، انڈونیشیا کو توڑنے میں
بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ہم امریکہ کو جانتے ہیں کہ جب پاکستان نے انڈیا کے مقابلے میں دھماکہ کیا تو ہم پر پابندی لگائی۔ ہم جانتے ہیں کہ 1965 میں جب انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو انہوں نے آرڈر دیا کہ ہم نے جو اسلحہ تمہارے ہاتھ میں دمایا ہے وہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کرنا۔ 70 میں پاکستان ٹوٹ رہا تھا تو پھر پاکستان کو یہی دانا ڈالا تھا کہ ہمارا بحری بیڑا 7واں بحری بیڑا آ رہا ہے، اس لیے کسی اور کی طرف نہ دیکھنا۔ پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا، لیکن آج تک امریکہ کا بیڑا نہیں پہنچا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ پی ڈی ایم والے، یہ پی ٹی آئی والے جب حکومت میں آتے ہیں پھر انہی کے گن گاتے ہیں، پھر انہی کے اشاروں کی حکومت چلاتے ہیں، پھر ان کے کہنے پر عینک کے دروازے پر جھکتے ہیں۔ ان کے کہنے پر انہوں نے کشمیر حوالہ کیا۔ ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے ایک بھی پی ڈی ایم نے بھی، پی ٹی آئی نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی ایک بار ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا تھا لیکن آپ نے مسنگ پرسنز کے لیے کچھ نہیں کیا؟ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ حالات بڑے گمبھیر ہیں اور میں حکمرانوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے وزارتیں اور اپنی حکومتیں بچانے میں مصروف ہے، اور ادھر بلوچستان کے جنگلات میں دنیا کا 5واں بڑا جنگل ہے چلغوزے کا، جس میں 11 دن سے آگ لگی ہے، لیکن یہاں ایوانوں میں بھی آگ لگی ہے، اس لیے اس آگ کو بجھانے کے لیے کوئی نہیں کیا۔ گزشتہ دنوں بلوچستان کی ایک تعلیم یافتہ خاتون نے خودکش حملہ کیا۔ لوگوں نے کہا بہت برا کیا، اور خودکش حملوں کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا۔ بہت ہی ایسا کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ایک بلوچ تعلیم یافتہ عورت جس کا شوہر بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، جس کے بچے بھی اسکول اور کالج میں زیر تعلیم ہے، آخر کیوں خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے؟ فتوے لگانا آسان کام ہے، لیکن اس درد کو محسوس کرے، اس کاز کو، وجہ کو، سبب کو معلوم کرے کہ آج بلوچستان میں نوجوانوں نے خودکش حملے شروع کیے۔ یہ اس لیے کہ تمہارا یہ نظام فیل ہو گیا ہے، آپ ناکام ہو گئے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وعدے کر کے بھاگ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس ملک میں کوئی حکومت نہیں ہے، کون حکومت چلا رہا ہے؟ 4 وزرائے اعظم ہے، 2 وزیر خزانہ ہے، ایک وفتہ اسماعیل صاحب پاکستان میں ہے، اور ایک جناب اسحاق ڈار صاحب لندن میں ہے، 2 گورنر ہیں صوبے پنجاب کے، ایک چیمہ صاحب ہے اور ایک بلیغ الدین صاحب ہے۔ میرے دوستو، کیا یہ نظام چلنے کے قابل ہے؟ سوال یہ ہے اس نظام کو کس نے تباہ کیا؟ آج اگر عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ عدالت نے ظلم کیا، مجھے انصاف نہیں دیا، یہی بات کل نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ عدالت نے میرے ساتھ ظلم کیا، وہ بھی سڑکوں پر جلسے کر کے عدالتوں کے خلاف، اور یہ بھی جلسے کر کے عدالتوں کے خلاف۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس عدالتی نظام کو ٹھیک کرنا کس کے ذمہ داری ہے؟ تعلیمی نظام کو ٹھیک کرنا، اسپتال کو ٹھیک کرنا، پٹوار کو ٹھیک کرنا، تانے کو ٹھیک کرنا۔ کیا تمہارا کام صرف حکمرانی ہے اور لوگوں کو کہا ہے کہ جناب عوام خود ہی اپنا علاج کرے؟ علاج
ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے، بچوں کو خود تعلیم دے، تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے، اور خود اپنی حفاظت کرے، اس لیے کہ پولیس اداروں کی تعداد میں VIP کی سیکیورٹی پر ہے، ان کے بنگلوں کی سیکیورٹی پر ہے۔ تو اگر آپ تعلیم نہیں دے سکتے، روزگار نہیں دے سکتے، علاج نہیں دے سکتے، حفاظت نہیں کر سکتے، ملک کو نہیں بچا سکتے، تو پھر آپ کس بیماری کی دوا ہے؟ اس لیے دوا نہیں ہے، آپ سب خود بیماری ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس بیماری کا علاج آپ باشعور عوام خود ہی کریں گے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، پاکستان اس وقت جل رہا ہے، میرے چولستان کے لوگ پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن اب تک نہ صدر پاکستان گئے نہ وزیر اعظم گیا، اس لیے کہ چولستان میں نہ وزیر اعظم کا بیٹا رہتا ہے اور نہ وزیر اعلیٰ کا بیٹا رہتا ہے۔ کراچی جل رہا ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے۔ تو میں اسلام آباد میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو وعدے کرتے رہے کہ ہم نے 45,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی ہے، پاکستان کو تو صرف 26,000 میگا واٹ بجلی کی ضرورت ہے، تو پھر وہ تمہاری بجلی کہاں گئی؟ میں مظفر آباد گیا تھا، مظفر آباد اندھیرا، پشاور گیا تھا اندھیرا، رات لاہور میں اندھیرا، اسلام آباد میں اندھیرا، تو ان پارٹیوں نے تمہارے روشن پاکستان کو اندھیرے کے حوالے کر دیا ہے۔ میرے دوستو، اس کو روشن پاکستان بنانا ہے، خوشحال پاکستان بنانا ہے۔ آج ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ڈالر کی قیمت 200 سے زیادہ، اور مجھے یاد ہے کہ وفاقی منسٹر علی زیدی نے PTI کی حکومت کی تو وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد یہ 200 تک پہنچ جائے گی، ان کے وہ پیش ہوئی صحیح ثابت ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو رلائیں گے، انہوں نے پاکستانیوں کو رلایا۔ آج تیل کی قیمت، دوائیوں کی قیمت، آٹا کی قیمت، دال ماش کی قیمت آسمان سے بات کر رہی ہے، لیکن حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں خود ایک پاکستانی کی حیثیت سے حیران ہوں کہ جب PTI کی حکومت ہے 9 سالوں سے وہ رو رہی ہے، پیپل پارٹی کی حکومت ہے وہ رو رہی ہے، مسلم لیگ کی حکومت ہے۔ اچھا دلچسپ بات یہی ہے کہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے حکومت سے نکالا، میرے خلاف سازش ہوئی، اور اب شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے حکومت میں لایا گیا، میرے خلاف بھی سازش ہوئی۔ اس وقت سب کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں میرے دوستو، اس لیے کہ انہوں نے سب نے ظلم کیا ہے، ان سب نے اپنی پراپرٹیز میں اضافہ کیا، اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کیا۔ ان سب پارٹیوں میں تمہارے دشمن مافیاز موجود ہیں، آٹا مافیا، ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا، پیٹرول مافیا۔ گزشتہ 3 سالوں میں آپ کے جیبوں سے 880 ارب روپیہ انہوں نے زیادہ نکالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہم نے بڑے مطالبے کیے، میں سپریم کورٹ گیا، پاناما لیکس میں پھر گیا پنڈورا پیپر میں، کہ یہی لوگ ہیں انہوں نے قوم کو لوٹ کر پیسہ باہر کی کنٹریوں میں رکھا ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک بار بھی سوموٹو ایکشن نہیں لیا، اس لیے کہ پٹیشن غریب پاکستانی کی تھی، لیکن بڑوں کے خاطر تمہاری عدالت 12 بجے کھلتی ہے، لیکن غریب پاکستان کے خاطر تمہارے دروازے بند ہیں۔ میرے دوستو، ایک قومی اسمبلی کے ممبر شرین مزاری صاحبہ گرفتار ہو گئی تو رات 11 بجے ان کے لیے عدالت کھلتی ہے، لیکن غریب پاکستانی کے لیے یہ دروازے بند ہیں۔ ایسے عدالتی نظام کو
گرتی ہوئی دیوار کو، چور چوکیدار کو، گرتی ہوئی دیوار کو، چور چوکیدار کو، پاکستان توجہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، سراج الحق سے رشتہ کیا۔ آپ نے پورا زور لگانا ہے تو پھر میں نے اگلا نعرہ لگانا ہے، ورنہ پھر میں نعرہ بند کر دوں گا۔ پاکستان توجہ کیا۔ ایک بار ذرا اور زور لگا رہے ہیں، پھر نعرے نہیں لگاؤں گا۔ تیرا میرا رشتہ کیا، سراج الحق سے رشتہ کیا، اس زندگی کی قیمت کیا۔ میرے بھائیو سن لو، میری بات غور سے سن لو، ان چراغوں میں اب روشنی نہیں ہے۔ جتنا بھی جلسے کرے، پیسہ خرچ کرے، سرکاری وسائل استعمال کرے، ان کے ساتھ دینے کے لیے اب کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی ہنر، کوئی ویژن، کوئی پروگرام، تو کراچی اور پشاور کے نظام میں تو کوئی فرق مجھے نظر نہیں آیا۔ وہاں کے سڑکیں، پانی، ہر چیز تباہ اور برباد، اور ادھر بھی برباد۔ لیکن عمران خان صاحب اگر چاہتے ہیں کہ الیکشن ہونا تو چاہیے تھا کہ جب آپ وزیر اعظم تھے، اسمبلی کو ڈیزالو کر کے الیکشن کا اعلان کرتے۔ آپ نہیں کر سکے۔ آج بھی اگر آپ خیبر پختونخوا کی اسمبلی اور حکومت کے خاتمہ خود ہی قدم اٹھا لے تو یہ نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ بھی چاہتے ہیں کہ شہادت کا درجہ بھی ملے اور زخم بھی نہ لگے۔ یہ نہیں ہو سکتا، قربانی دینی چاہیے۔ میں اس لیے کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں اس ملک میں الیکشن نہیں، اس ملک میں الیکشن سے پہلے الیکشن ریفارم ضروری ہے۔ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہم چاہتے ہیں۔ متناسب نمائندگی کیا ہے کہ ایک فرد پارٹی لیڈر کو اور پارٹی پروگرام کو ووٹ دے۔ اس وقت جس کے ساتھ پیسہ ہے، پولنگ سٹیشن، پولنگ عملہ بھی خریدتا ہے اور پارٹی لیڈر کو بھی خریدتا ہے۔ اس لیے اس نظام میں کبھی بھی آپ کو انصاف نہیں ملے گا۔ غریبوں، آپ کبھی بھی دیوان میں نہیں آ سکتے۔ تو کیا آپ کا کام زندہ باد کے نعرے لگانا، ان چوروں کو ووٹ دینا، سپورٹ دینا، یا آپ کے بچوں کا کوئی روشن مستقبل چاہیے؟ اس لیے میں متناسب نمائندگی کی بات کرتا ہوں۔ میں عمران خان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، شہباز شریف اور زرداری صاحب سے بھی، کہ میرے ساتھ متناسب نمائندگی میں ساتھ دینا، تاکہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت قائم ہو جائے۔ 62 ریاست پر عمل ہونا چاہیے تاکہ نوٹا کرسی کا خاتمہ ہو جائے، پیسے کا عمل دخل ختم ہو، تاکہ صلاحیت کی بنیاد پر لوگ الیکشن میں کامیاب ہو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میں آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں آج آپ لوگ آئے ہیں، اور آج بڑے جلسے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ سودی نظام کے خلاف اور مہنگائی کے خلاف ہماری یہ تحریک آج سے شروع ہو گئی اور یہ جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ آخری جلسہ نہیں ہے، یہ پہلا جلسہ ہے، اور ہم وفاقی شریعت عدالت کے اس فیصلے کے پوری طرح چوکیداری کریں گے۔ اگر بجٹ میں دوبارہ سود کو شامل کیا گیا تو ہم بجٹ کے ساتھ ہی اس پورے نظام کے خلاف وہ اقدام کریں گے کہ ان لوگوں کو دن کے روشنی میں تارے نظر آئیں گے، آسمان کے تارے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہمارا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے،
ہمارا ایجنڈا پاکستان کا ایجنڈا ہے. یار خدا کا خوف کرو, مان لو کہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کے ساتھ دیانتدار لوگ نہیں ہیں. آپ مافیاز پر آپ لوگوں نے انحصار کیا ہے. آپ نے امریکہ سے مشیروں کو بلایا, ان کو ہماری حکومت حوالے کی. وہ تاج برطانیہ کے وفادار تھے, وہ امریکی آئین کے وفادار تھے. تو ایک آدمی یا برطانیہ کا وفادار ہو سکتا ہے یا پاکستان کا وفادار ہو سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حکومت کے خاتمے کے بعد بریف کیس اٹھا کر اپنے اپنے ملکوں میں چلے گئے. آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. یہاں حفیظ شیخ صاحب, شوکت ترین صاحب اور باقر رضا ہے یا رضا باقر ہے, رضا باقر صاحب, ان کو بھی بلایا گیا ہے کہ نیا وزیر اعظم لایا جائے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ملک کو کھیل تماشا نہ بناؤ. الیکشن ریفارمز ہو تمام سٹیک ہولڈر کے اتفاق کے ساتھ اور پرامن بااعتماد الیکشن پروسیس کی طرف ملک کو جانا چاہیے. نہ ماشاء اللہ مسائل کا حل ہے, نہ ان لیڈروں کے ساتھ آپ کے مسائل کا حل ہے. میں اس جلسے میں بلوچستان کے عوام کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے درد کا میرے ساتھ احساس ہے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم چولستان میں کل چولستان جا رہا ہوں اور میری پوری جماعت اور الخدمت فاؤنڈیشن کے ورکر اس وقت چولستان میں موجود ہے. کراچی جل رہا ہے, اندرون سندھ تباہ ہو رہا ہے, قبائلی علاقوں کے ساتھ وعدے پورے نہیں کیے گئے, جنوبی پنجاب کے ساتھ صوبے کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا. جھوٹ کے نظام پر یہ سیاست نہیں چلے گی. اب صداقت کی سیاست ہونی چاہیے, دیانت کی سیاست ہونی چاہیے. میں یقین دلاتا ہوں لوگوں, جماعت اسلامی آئے گی تو آپ کو روٹی, کپڑا اور مکان اللہ کے فضل سے ملے گا, چھت ملے گا, دوائی بھی ملے گی, بچوں کو کتاب اور قلم. اور میں چاہتا ہوں کہ وی آئی پی کلچر کا خاتمہ ہو, غیر ترقیاتی اخراجات کا خاتمہ ہو, عشر اور زکوٰۃ کا نظام اپنا کر سود نظام کا خاتمہ ہو, اور ایک اسلامی پاکستان, خوشحال پاکستان کی تعمیر ہو. آپ جیسے نوجوانوں کے موجودگی میں پاکستان پر مزید کرپٹ پارٹیوں کی حکمرانی نہیں ہونا چاہیے. خلافت کا نظام اور خلافت کی طرح حکومت قائم ہوگی. اس طرف جانا ثواب, اس میں پانی, اس میں خون بہانا, اس میں پیسہ لگانا, اس میں قدم اٹھانا, اس میں بات کرنا عظیم جہاد ہے. اسلام زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.